السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین، جواہر المنطق کا اسئلہ یعنی مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے تمام مشترک اور ان چند کلیوں کو پڑھا جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہیں یا اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہیں۔ تو تمام مشترک اور حقیقت کا جز یا عین یا خارج ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے حل کیا تھا اور پڑھا تھا، اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ آئیے انہی درس کی روشنی میں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، حسب ذیل ماہیتوں کے درمیان تمام مشترک بتاؤ۔ تمام مشترک کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، دو ماہیتوں کا تمام مشترک وہ جز ہے جس کے علاوہ کوئی جز ان دونوں ماہیتوں میں مشترک نہ ہو۔ دو ماہیتوں کا تمام مشترک وہ جز ہے جن کے علاوہ کوئی جز ان دو ماہیتوں کے درمیان میں ان دو ماہیتوں میں مشترک نہ ہو۔ مثال کے طور پر دوستوں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جیسے زید اور بکر ہیں۔ زید الگ ہے اور بکر الگ ہے، لیکن یہ دونوں فی ذات ہی فی نفس ہی الگ الگ ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ زید اور بکر یہ دونوں انسان ہونے میں ایک ہیں، انسان ہونے میں ایک ہیں، یعنی جس طریقے سے زید کے اندر انسانیت ہے ایسے ہی بکر کے اندر بھی انسانیت ہے۔ تو فی نفس ہی یہ دونوں الگ الگ ہیں، زید کی ذات الگ ہے اور بکر کی ذات الگ ہے، لیکن انسان ہونے میں دونوں ایک ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہندو اور مسلمان یہ دونوں الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، لیکن یہ دونوں بطور ہندوستانی ایک ہیں، یعنی ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر یہ دونوں ہندوستانی ہوئے۔ تو ہندو اور مسلمان دھرم کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں، لیکن بطور ہندوستانی بحیثیت ہندوستانی یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ تو ہندو اور مسلمان کے درمیان میں ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے یہ ہندوستانی ہونے میں یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ ایک ہے، شریک ہے۔ ان کے دو اندر ہندوستانی ہونا یعنی ہندوستانیت یعنی ان کے اندر شریک ہے، شرک جو ہے پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ان زید اور بکر یہ دونوں فی نفسی الگ الگ ہیں، لیکن بطور انسان یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں، یعنی اس کے اندر انسانیت مشترک ہے، دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، اسی مفہوم کا نام ہوتا ہے تمام مشترک، یعنی دو ماہیتوں کے درمیان میں جو ہے کوئی ایسا جز پایا جائے کہ وہ دونوں ماہیتوں میں وہ جز مشترک ہو۔ ٹھیک ہے، وہی سمجھا رہے ہیں کہ حسب ذیل ماہیتوں کے درمیان مشترک بتاؤ کرے، تصور تصدیق میں، فرض اور شجر میں، اسد اور حجر میں۔ تو تصور اور تصدیق میں تمام مشترک، تصور تصدیق کا تمام مشترک ہے علم، اس لیے کہ تصور بھی اس مفہوم کو کہتے ہیں جو تصور اس مفہوم کو کہتے ہیں جو حکم اور اذعان سے خالی ہو، اور تصدیق بھی اس مفہوم کو کہتے ہیں جو ہے حکم اور اذعان کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اندر حکم بھی پایا جائے، اذعان پایا جائے۔ تو یہ دونوں مفہوم ہونے میں، علم ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ تصور ایک الگ ہے اور تصدیق ایک الگ قسم ہے، لیکن مفہوم ہونے میں، علم ہونے میں یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہیں، یعنی تصور کے اندر بھی، تصور کو بھی علم کہا جاتا ہے اور تصدیق کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر علم پایا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں علم ہونے میں ایک ہیں، اس وجہ سے ان کا تمام مشترک بھی کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ فرض اور شجر میں تمام مشترک کیا ہے؟ ان دونوں کا تمام مشترک ہے جسم نامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض اور شجر کا تمام مشترک جسم نامی اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کے اندر اجزائے بسیطہ تین ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرض کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ فرض بھی جو ہے یہ جوہر ہے، اور شجر بھی یہ جوہر ہے۔
ٹھیک ہے. تو فرس اور شجر کے اندر جوہریت ہے، یعنی جوہر ہونے میں یہ دونوں ایک ہیں. اسی طریقے سے فرس بھی جس میں نامی ہے اور شجر بھی جس میں نامی ہے. تو فرس اور شجر نامی ہونے میں دونوں ایک ہیں، یعنی اس کے اندر نموت کا بھی جز مشترک ہے. اسی طریقے سے فرس اور شجر جو ہے جس طریقے سے اس کے اندر جس میں نامی ہے اور جس طریقے سے اس کے اندر جوہر ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر قابل آباد ثلاثہ بھی ہے. قابل آباد ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو. تو فرس یعنی گھوڑا، اس کے اندر بھی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے. شجر یعنی جو ہے درخت، اس کے اندر بھی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے. تو پتہ چلا فرس اور شجر کے اندر 3 اجزاء یا 3 جز ایسے ہیں کہ جو ان دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں. فرس کے اندر کیا ہے؟ جوہر ہے، یعنی یہ بھی جوہر ہے. فرس بھی جوہر کہتے ہیں قائم بنفس ہی کو، جو کسی کا محتاج نہ ہو اپنے وجود میں. ٹھیک ہے. اور شجر بھی کیا ہے؟ جوہر، یہ بھی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور فرس یہ بھی نامی ہے، شجر بھی نامی ہے. اور فرس یہ بھی قابل آباد ثلاثہ ہے اور شجر یہ بھی قابل آباد ثلاثہ. اسی طریقے سے کریں اسد اور حجر. اسد اور حجر میں فرماتے ہیں اسد اور حجر کا تمام مشترک کیا ہے، یعنی اس کے اندر تمام مشترک کیا ہے؟ تو اسد اور حجر میں کا تمام مشترک ہے جسم مطلق. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو اجزائے بسیطہ ہیں، یعنی جن 2 جزوں میں اسد اور حجر کے اندر جو 2 جزیں جو جز مشترک ہیں وہ صرف 2 ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ایک تو ہے جو ہے قابل آباد ثلاثہ اور دوسرا ہے جوہر. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے؟ قابل آباد ثلاثہ اور دوسرا ہے جوہر. کیونکہ اسد جو ہے یہ اسد کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے اسد بھی کیا ہے؟ جوہر ہے. اور حجر بھی جوہر ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. اور قابل آباد ثلاثہ اسد بھی ہے اور حجر بھی قابل آباد ثلاثہ ہے. تو ان کے درمیان میں 2 جز مشترک ہیں اور ان کا تمام مشترک کیا ہوگا؟ جس میں مطلق ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں. سوال نمبر 2 کریں. حمار و شجر و حجر کا تمام مشترک اور انسان، حمار، شجر، حجر، نفس ناطقہ کا تمام مشترک کیا ہے؟ حمار و شجر اور حجر کا تمام مشترک، حمار، شجر، حجر کا تمام مشترک ہے جسم مطلق. حمار اور شجر اور حجر کا تمام مشترک یعنی کہ ایسا کوئی جو ہے ان کے اندر ایسا جز پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر حمار بھی، جو چیز حمار کے اندر بھی ہے، شجر کے اندر بھی ہے اور حجر کے اندر بھی ہے. تو وہ کیا ہے؟ جسم مطلق ہی ہے. کیونکہ حمار کے اندر بھی، حمار بھی جوہر ہے اور قابل آباد ثلاثہ ہے. شجر بھی جوہر ہے، قابل آباد ثلاثہ ہے. حجر بھی جوہر ہے، قابل آباد ثلاثہ ہے. اگر حجر نہ ہوتا، صرف حمار اور شجر ہوتے تو اس کا تمام مشترک جس میں نامی ہوتا. تو اس کے اندر 3 اجزاء ہوتے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جس میں جوہر، قابل آباد ثلاثہ اور نامی ہوتے. لیکن چونکہ اس کے اندر حجر بھی آ گیا ہے تو حجر چونکہ نامی ہوتا نہیں، اس وجہ سے حمار اور شجر اور حجر کا تمام مشترک جس میں نامی نہیں ہوگا بلکہ جس میں مطلق ہوگا. کیونکہ اس کے اندر ان تینوں ماہیتوں کے اندر 2 جز مشترک ہیں. وہ کیا ہے؟ جوہر ہے اور قابل آباد ثلاثہ ہے. جوہر اور قابل آباد ثلاثہ ہے. ٹھیک ہے دوستوں. کریں. انسان، حمار، شجر، حجر، نفس ناطقہ کا تمام مشترک کیا ہے؟ انسان، حمار. انسان اور حمار ہی کی اگر بات ہوتی تو ان دونوں کا تمام مشترک کیا ہوتا؟ حیوان بھی ہو سکتا، حیوان ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور اگر انسان، حمار، شجر تک بات ہوتی تو اس کا تمام مشترک جس میں نامی ہو جاتا. لیکن حجر کو بھی لیا اور اگر صرف حجر تک ہوتا تو اس کا تمام مشترک جس میں مطلق ہو جاتا. لیکن انہیں نفس ناطقہ کو بھی لیا ہے اور نفس ناطقہ یہ حجر ہے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس میں مطلق نفس ناطقہ میں جس میں مطلق آتا نہیں ہے تو اس وجہ سے اب یہ چونکہ جوہر میں چلا گیا. اور انسان، حمار، شجر، حجر، نفس ناطقہ کا تمام مشترک کیا ہے؟ جوہر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جوہر کے اندر یہ جوہر ان تمام کے اندر پایا جاتا ہے. انسان کے اندر بھی جوہریت ہے، حمار کے اندر بھی جوہریت ہے، شجر کے اندر، حجر کے اندر، نفس ناطقہ کے اندر. یہ ایک جز ہے جو ہے ان چاروں کے اندر پایا جاتا ہے. یہی ایک جز ہے. ہاں بقیہ جو ہیں جیسے انسان ہے، حمار ہے، شجر ہے، حجر ہے، ان کے اندر اگر صرف اتنے کی بات کی جائے تو ان کے اندر کئی جز مشترک ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں حجر تک تو اب چونکہ یہاں تک جو ہے جوہر و قابل آباد ثلاثہ آ جائیں گے، لیکن نفس ناطقہ کو بھی لے لیں گے. تو اب ہمیں یہی دیکھنا ہے نا کہ وہ ایسے جز کو ہم تلاش کریں جو نفس ناطقہ کے اندر بھی موجود ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نفس ناطقہ کے اندر موجود ہو اور نفس ناطقہ کے اندر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ چیز جو ہے ان تینوں کے اندر بھی موجود ہو اور اس سے کوئی زائد چیزیں نہ ہو. نفس ناطقہ کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ایک ہی وہ جوہر ہی ہے
जो नफ्स नातिका के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इनके अंदर तो खैर इन 3-4 के अंदर मौजूद ही है, इन 3-4 माहियतों के दरमियान में तो है, इन 3-4 माहियतों के अंदर तो वो मौजूद ही है। अरे इंसान, हिमार, शजर, हजर नफ्स नातिका का तमुश्तरक जौहर है, ठीक है। अब करें सवाल नंबर 3, साहिल और फर्श में नातिक और हिमार में कौन सी निस्बत है। आपने पढ़ा था ना कि दो कुल्लियों के दरमियान में जो निस्बत होती है उस निस्बत की 4 किस्में हैं, तसावी, तबायुन, मुमखुसूस, मुतलक, मुमखुसूस, मिन वजह। वही बात कर रहे हैं कि साहिल और फर्श, नातिक और हिमार में कौन सी निस्बत है। कह रहे साहिल और फर्श में, साहिल और फर्श में कौन सी निस्बत है। साहिल और फर्श में तसावी है, क्या है, तसावी है, तसावी की निस्बत है, क्योंकि जो साहिल है वही फर्श है। साहिल हिनहनाने वाले को कहते हैं और फर्श किसको कहते हैं, साहिल ही को कहते हैं। यानी जो अफराद साहिल के हैं वही अफराद फर्श के हैं। तो ऐसी दो कुल्लियाँ कि जिनके जो अफराद साहिल के हों और जो वही अफराद जो है फ़र्श के हों, तो ऐसी दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होती है उसको क्या कहते हैं, उमूम, उसके दरमियान में तसावी की निस्बत होती है। नातिक और हिमार में कौन सी निस्बत है। नातिक और हिमार के अंदर, नातिक और हिमार के अंदर जो है तबायुन की निस्बत है, इसलिए कि कोई नातिक हिमार नहीं, हिमार की मैंने गधा, और नातिक यानी बोलने की क़ुव्वत वाला यानी इंसान, कोई नातिक हिमार नहीं और कोई हिमार नातिक नहीं, तो इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है, ठीक है दोस्तों। हस्बे ज़ैल कुल्लियों में कौन सी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का आयन है, कौन सी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत से खारिज है, और कौन सी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है। हमने ये चीज़ बताया था जब इसका बयान गुजरा था कि हकीकत का आयन होने का मतलब ये है कि जो इस कुल्ली की हकीकत हो वही उसके अफराद की हकीकत हो, और जुज़ का मतलब ये था कि ये कुल्ली अपने अफराद की हकीकत, यानी जब उस अफराद की हकीकत को बयान किया जाए तो ये कुल्ली जो है उस अफराद के लिए जुज़ बनकर आए, ठीक है। और खारिज का मतलब ये है कि वो कुल्ली ना अपने अफराद की हकीकत का आयन हो ना जुज़ हो, तो वो कुल्ली अपने अफराद की हकीकत से खारिज होती है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं सवाल असद। अब सवाल असद काबिल आबाद सलासा, साहिल, मौजूद, हैवान, जौहर, कातिल, नामी, कल्ब। तो असद ये अपने अफराद की हकीकत का आयन है, इसलिए कि असद की हकीकत क्या है। असद की हकीकत है हैवान मुफ्तरिस, यानी हैवान मुफ्तरिस यानी फाड़ने वाला दरिंदा, फाड़ने वाला, चीर फाड़ करने वाला दरिंदा। और असद हैवान मुफ्तरिस की हकीकत, असद की हकीकत क्या है, हैवान मुफ्तरिस, और उसके अफराद हैं ये असद, वो असद, और दुनिया के जो जितने भी असद पाए जाते हैं वो सब उसके अफराद हैं। और दुनिया के अंदर जितने भी असद पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, उनकी भी हकीकत क्या है, हैवान मुफ्तरिस है। तो ये असद जो है अपने अफराद की हकीकत का क्या है, आयन है। काबिल आबाद सलासा, काबिल आबाद सलासा ये अपने अफराद की हकीकत का आयन है या जुज़ है। तो काबिल आबाद सलासा ये अपने अफराद की हकीकत का आयन नहीं बल्कि जुज़ है, इसलिए कि ये जो है जो हकीकत होते हैं, यानी जो कुल्लियाँ होती हैं, उन कुल्लियों के जो अफराद होते हैं, उन कुल्लियों के अफराद की जब हकीकत पूछी जाती है तो ऐसी सूरत में काबिल आबाद सलासा ये उनके लिए, यानी उन कुल्लियों की तारीफ़ करते वक्त ये उसका जुज़ बनकर आता है, ना कि ये उसका आयन होता है, ठीक है। तो इस वजह से काबिल आबाद सलासा ये अपनी काबिल आबाद सलासा ये अपने अफराद की हकीकत का आयन नहीं बल्कि क्या है, जुज़ है। साहिल ये अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है या आयन है या खारिज है। साहिल ये अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है, इसलिए कि साहिल घोड़े को कहते हैं, ठीक है, हिनहिनाने वाले जानवर को कहते हैं, और हिनहिनाता कौन है, वो घोड़ा है। तो अब साहिल कैसे अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है दोस्तों, तो ये समझिए, क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि आपसे पूछें फ़र्श किसे कहते हैं, तो आप कहोगे हैवान साहिल को कहते हैं, हैवान साहिल को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब फ़र्श की तारीफ़ पूछी तो अब वो दुनिया का कोई भी फ़र्श हो, यानी कोई भी घोड़ा हो, अगर हम उसकी तारीफ़ पूछें कि घोड़े की तारीफ़ क्या है मंतिक के अंदर, मंतिक की ज़बान में फ़र्श किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हैवान साहिल को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो जुज़ हैं जो हैवान जो है फ़र्श की हकीकत को बता रहे हैं, एक हैवान है और एक साहिल है। तो यहाँ पर देखिए साहिल जो है ये घोड़े के अफराद की हकीकत का आयन बनकर नहीं आया बल्कि क्या आया, जुज़ बनकर आया। एक जुज़ हैवान है और एक जुज़ क्या है, साहिल है। तो क्या है, साहिल अपने अफराद की हकीकत का आयन नहीं बल्कि क्या है, जुज़ है, ठीक है दोस्तों। मौजूद ये अपने अफराद की हकीकत का आयन है या जुज़ है या खारिज है। तो जो कि हमने बताया था कि अफराद की हकीकत का मतलब ये होता है कि उसके बग़ैर उस चीज़ का, यानी उस कुल्ली का वजूद ही ना हो। तो मौजूद जो है ये अपने अफराद की हकीकत का आयन नहीं है,
اور ایسے ہی موجود یہ کسی کلی کی جو ہے کسی کلی کی افراد کی حقیقت کا جز بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ اپنے ہاں یہ موجود کیا ہے، یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ حیوان یہ بھی کیا ہے، اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں بلکہ کیا ہے، جز ہے۔ ہم کسی بھی حیوان کے کسی بھی افراد کو لے کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے انسان کیا ہے، تو آپ کہیں گے حیوان ناطق، بتائیے گھوڑا کیا ہے تو آپ کہیں گے حیوان ساحل، بتائیے حمار کیا ہے تو کہیں گے حیوان ناہق۔ تو ناہق ہو، ناطق ہو، ساحل ہو، سب کے ساتھ کیا ہے، حیوان کو ذکر کیا گیا۔ تو حیوان یہاں پر حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز بن کر آیا، نہ کہ یہ اس کا عین بن کر آیا۔ تو حیوان بھی اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہوگا، جز ہوگا۔ جوہر بھی اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہوگا، جز ہوگا، نہ کہ عین ہوگا۔ ہم نے ایک چیز اور بیان کیا تھا کہ جو جتنے بھی جنس ہیں وہ سب کے سب اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو جوہر بھی اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہے، یہ جز ہے، کیونکہ یہ جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ کیسے جوہر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے جوہر کے افراد کیا کیا ہیں، تو یا ہم آپ سے پوچھیں نفس ناطقہ کسے کہتے ہو، تو آپ کہیں گے نفس ناطقہ جو ہے جوہر کو کہتے ہیں۔ یا ہم کہیں انسان اور نفس ناطقہ کے درمیان میں کون سا جز مشترک ہے، یا ان کی افراد کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ انسان اور نفس ناطقہ کے درمیان جز جو ہے وہ جوہر مشترک اور ان کی افراد کی حقیقت جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے نفس ناطقہ مشترک ہے۔ اور جوہر چونکہ جنس ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے جوہر جنس ہونے کی وجہ سے اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہوگا، جز ہوگا، عین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کاتب یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے، جو کہ کاتب ہونا یہ انسان کا ایک خاصہ ہے، انسان کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ کاتب ہونا تو انسان کی حقیقت ہے نہیں، کیونکہ کاتب انسان کی حقیقت تو حیوان و ناطق ہے۔ تو جب انسان کی حقیقت حیوان و ناطق ہو گیا تو کاتب تو انسان کی حقیقت رہا نہیں۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ کاتب انسان کے افراد کی حقیقت کا نہ جز ہے نہ عین ہے، بلکہ یہ کیا ہے، انسان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، یعنی ہاں اس کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن یہ نہ حقیقت کا عین ہے۔ کیونکہ اگر ہم حقیقت کہہ دیں گے کہ کاتب یہ انسان کی حقیقت ہے تو جو کاتب نہیں ہوگا وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کاتب انسان کا جز ہے تو جب تک جو ہے کتابت نہیں پائی جائے گی تب بھی انسان کا وجود نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے ظاہر ہیں جن کے اندر کاتب نہیں ہے، جو کاتب نہیں ہوتے پھر بھی وہ انسان ہے۔ تو پتہ چلا یہ کاتب ہونا نہ انسان کی حقیقت کا عین ہے نہ جز ہے، بلکہ یہ انسان کی حقیقت سے کیا ہے، خارج ہے۔ نامی یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے یا کیا ہے، خارج ہے یا عین ہے۔ تو نامی چونکہ جنس ہے اس وجہ سے یہ بھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا، نہ کہ عین ہوگا، نہ کیا ہوگا، خارج ہوگا۔ قلب یہ انسان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے یا عین ہے، تو قلب بھی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، اس لیے کہ قلب کے افراد کیا ہیں، یہ کتا وہ کتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ اس کتے کی حقیقت کیا ہے تو آپ کہیں گے حیوان نابع۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کتے ہوں گے اگر ہم ان کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ یہی کہیں گے حیوان نابع۔ تو جو حقیقت قلب کی ہے وہی اس کے افراد کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان نابع ہونا اس قلب کی بھی حقیقت ہے، اس قلب کی بھی حقیقت ہے، اس قلب کی حقیقت ہو، تو پتہ چلا انسان قلب اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہے، عین ہے۔ چلیے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ حضرات اس کو پوچھیے۔ کلیات خمسہ کا بیان کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔